آپ نے صرف ابھی حکومت کے راستے دیکھے ہیں، آپ نے ابھی قانون دیکھا ہے، قانون سے باہر نہیں دیکھا، وہ بڑا خطرناک ہے۔ جب قانون سے باہر کام آ جاتا ہے نا، وہ نہیں دیکھا آپ نے۔ جس دن وہ دیکھو گے نا تو آپ کھیل کیا کھیل کا نام و نشان ہی بھول جاؤ کہ کھیل ہوتا کیا ہے۔ اور اللہ نہ ہی کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دکھائے، میں تو یہی دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم، میں نے آپ لوگوں کو کچھ بتانا تھا۔ ملزم عبداللہ جو ہے، لاہور والا عبداللہ، وہ مجھے فون کر کر کے ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، واٹس ایپ پہ مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عدالت پہنچی آپ کو مروا دیا جائے گا، آپ کو ہم اٹھوا کے غائب کر دیں گے۔ مجھے واٹس ایپ پہ فون کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور اگر مجھے کل کلا کو کچھ بھی ہوتا ہے یا میرا قتل ہو جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس کے ذمہ دار ملزم عبداللہ اور میرے شوہر ہوں گے۔ یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے، ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، ان کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ لوگ مجھے مروا دینا چاہتے ہیں، مجھے رات دن بلیک میل کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں۔ اور میرے شوہر جو ہیں وہ میری بہنوں کے شوہر کو فون کر کر کے بول رہے ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کو عدالت نہیں ان کے ساتھ آنے دیں، عدالت یہ لوگ نہیں آئیں، اور ان کو مطلب یہاں نہیں آنے دیں، ان کو میں ریمانڈ لوں گا، ان کی گرفتاریاں کرواؤں گا۔ دیکھیں جو ملزمان ہیں ان کی تو گرفتاریاں ہو نہیں رہی، جو ملزم عبداللہ اس کی تو گرفتاری ہو نہیں رہی، تو میری بہنوں کو بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ میری بہنوں کو جو ہے یہ لوگ بول رہے ہیں عدالت نہیں آئے، میں اکیلی عورت آنے والی ہوں، دو میری بہنیں جو میرے ساتھ آ رہی ہیں اس کو ان لوگوں کو بھی یہ لوگ ہٹوانے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈرانے دھمکا رہے ہیں، اور مجھے بھی مروانے کی کوششیں کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں کہ آپ کو مروا دیا جائے گا، عدالت سے باہر بہت کچھ ہوتا ہے، ہم عدالت سے باہر کروا دیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جو ہمارے آئیوں ہیں رانا جاوید صاحب، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ مل چکے ہیں۔ جب یہ ملزم عبداللہ میرے گھر آیا تھا تو میں نے آئیوں کو خود فون کیا تھا کہ ملزم عبداللہ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوئے، آپ گرفتار کریں۔ آئیوں نے بولا میں گاؤں آیا ہوں، تو میں نے بولا بھائی اگر آپ گاؤں آئے ہوئے ہیں تو آپ دوسری پولیس بھیج دیں۔ میں نے 1.5 سے 2 گھنٹے انتظار کیا، آئیوں نے پولیس نہیں بھیجی۔ اس کے بعد جب ابھی میں عدالت گئی ہوں تو آئیوں اور ہمارے جو دوسرے میرے شوہر نے وکیل کیا ہے وہ اور میرے شوہر بیٹھ کے یہ تینوں میٹنگ کر رہے تھے، اور آئیوں کو میں نے پوچھا بھائی حبیبہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بولا کون حبیبہ؟ میں تو کسی حبیبہ کو نہیں جانتا۔ ہمارے ساتھ آئیو پنجاب چھاپے مارنے گیا ہے، پشاور گئے، نوشیرہ گئے، لاہور گئے، پنڈی گئے، سب جگہ گئے، تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا آئیوں نے۔ اور میں نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، میں نے بولا بھائی پھر آپ یہاں کیا کرنا ہے؟ تو بولنے میں حبیبہ کے کیس میں ہی آیا ہوں۔ تو یہ لوگ ملے ہوئے سب کے سب، ان کا ایک ہے، اور میں اکیلی عورت ہوں، میں تو کسی حبیبہ کو نہیں جانتا۔ ہمارے ساتھ آئیو پنجاب چھاپے مارنے گیا ہے، پشاور گئے، نوشیرہ گئے، لاہور گئے، پنڈی گئے، سب جگہ گئے، تو انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا آئیوں نے۔ اور میں نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، میں نے بولا بھائی پھر آپ یہاں کیا کرنا ہے؟ تو بولنے میں حبیبہ کے کیس میں ہی آیا ہوں۔ تو یہ لوگ ملے ہوئے سب کے سب، ان کا ایک ہے، اور میں اکیلی عورت ہوں، میری مدد کی جائے، میری بچیوں کی حفاظت کی جائے، میری مدد کی جائے۔ دیکھیں دعا زارا جو بچی ہے اس کے لیے سب نے آواز اٹھائی تھی، میری بھی تو بیٹی ہے نا، وہ بھی تو پاکستان کی بچی ہے، کم عمر بچی ہے، 13-14 سال کی بچی ہے، اس کے لیے آپ سب لوگ آواز اٹھائیں، آواز بنیں، میری بچی کو بچایا جائے، اور میری جان کو خطرہ ہے، اگر مجھے کل کلا کو کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ ان لوگوں نے عدالت میں مجھے جھوٹ بول کے بلوایا ہے کہ حبیبہ آ رہی ہے، کیونکہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، حبیبہ آ رہی ہے عدالت میں پیش ہو، اور میں گئی ہوں، میرے شوہر نے فون کر کے بولا تھا میں گئی ہوں، لیکن وہاں بچی نہیں پہنچی، آئیو بھی تھے، میرے شوہر تھے، سب تھے، بچی وہاں نہیں پہنچی۔ اور میرے شوہر نے کیس ختم کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے فائل بھی جمع کرائی تھی کہ یہ کیس ختم ہو جائے، تو جج صاحب نے بولا کیوں کیس ختم ہو جائے؟ کیس ختم نہیں ہو سکتا، جج صاحب بہت اچھے ہیں،
میں ان کو سلام کرتی ہوں. عادل کے نام سے ہے جج صاحب, بہت اچھے انسان ہیں, لیکن میری جان کو خطرہ ہے. اب اگر میں مر جاتی ہوں, کچھ ہو جاتا ہے, مجھے مروا دیا جاتا ہے, تو میری بچیاں میرے شوہر کو نہیں دی جائے. میرے لیے آواز بنے, میری بچی کے لیے آواز بنے, اور میری بچی کے لیے آواز اٹھائی جائے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کیس علی میر. امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے, دنیا کے جس کونے میں ہوں گے. جی ایک اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اما حبیبہ کیس کے حوالے سے. اور اصل میں بڑا آپ کو پتا عدالتی ایک نظام ہوتا ہے اور بہت سلو چل رہا ہوتا ہے. ہماری بہت کوشش تھی کہ یہ کیس جو ہے وہ جیسے دعا ہزارہ کا کیس تھا, اس کو لڑا تھا جبران ناصر نے. ہم لوگ سب یہ چاہ رہے تھے کہ ام حبیبہ کا کیس بھی جو ہے وہ جبران ناصر ہی لڑیں, کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہو گئے اب ان تمام کیسز کے نا. تو سب سے بڑی خبر اس وقت یہ ہے, اور سب سے بڑی خبر آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ام حبیبہ کیس جو ہے وہ جبران ناصر ہی لڑیں گے. اس کے بعد دوسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ لاہور سے ہم نے فیاض رامے بھائی کو لیا ہے, اور انشاءاللہ لاہور میں کیونکہ وہ لوگ جتنے بھی ملزمان ہیں یہ اس وقت لاہور چلے گئے ہیں, تو اس حوالے سے تو آج وکالت نامہ بھی ان کا سائن ہو گیا ہے انشاءاللہ. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح دعا ہزارہ کیس میں بہت سی انکشافات آپ لوگوں کے سامنے آئے, اور کس طرح یہ گروہ بنا ہوتا ہے, اور کس طرح یہ ورک کرتا ہے, اور کس طرح وہ بچوں کا جو دماغ ہے اس کو چینج کرتا ہے اور اپنی طرف لے کر آتا ہے. تو ابھی ایک آڈیو بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں ان کی والدہ کی, ام حبیبہ کی, اور انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے بتا رہی تھیں اور رو بھی رہی تھیں کہ بھائی وہ بچی نے جو ہے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا. تو لازمی سی بات ہے جب ایک سائیڈ کا پریشر زیادہ ہوتا ہے یا بات زیادہ کی جاتی ہے تو اس وجہ سے پھر یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. تو دعا ہزارہ کیس کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کا, اور یہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور بلکہ جتنے دوسرے لوگ ہیں عدالتی نظام جو دیکھتے ہیں یا جو کچھ ہے, ان کو وہ بھی دیکھیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے, کس طرح جو کم عمر بچیاں ہیں ان کو کس طرح ورگلایا جاتا ہے, اور پھر کس طرح ایک گھر کا سکون جو ہے وہ تباہ کر دیا جاتا ہے. اور بچیوں کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جو ان کا مائنڈ ہے جو کہتے ہیں گھر چھوڑ کے آ جائیں, تو وہ کبھی ایسا بھی ہو کوئی لڑکا چھوڑ کے آ جائے گھر, اوکے جی میں نے اب ادھر ہی رہنا ہے, پوری زندگی میں نے ادھر ہی گزارنی ہے, عشق میں اتنا بھی دیوانہ ہو, تو اتنی کم عمر معصوم بچیوں کو گھر سے کیوں یہ جو ہے بھگا کے لے جاتے ہیں. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ تو مکمل ایک گروہ کی شکل میں ہوتے ہیں, اور بچیوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ اب آگے کیا ہونے والا ہے. وہی ایک جعلی نکاح نامہ اور پھر وہ 164 کا بیان اور یہ سارا کچھ, اس کو ہم 1 سال سے اتنا رپورٹ کر چکے ہیں کہ میرے خیال سے آپ لوگوں کو بھی اب زبانی یاد ہو گیا ہوگا یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جس طرح دعا ہزارہ جو ہے وہ ایک ٹروما سے باہر نکلی, اور لازمی سی بات ہے, اور جس طرح ابھی بتایا جا رہا ہے, آج بھی ان سے میری بات ہوئی ہے ام حبیبہ کی والدہ سے, وہ بتا رہی ہیں کچھ جادو کا بھی مسئلہ ہے اور کچھ اس طرح ہے. تو انشاءاللہ اب ہمیں تھوڑی تسلی ہے, جبران ناصر یہ کیس اب لڑیں گے انشاءاللہ, اور اسی طرح لڑیں گے جیسے انہوں نے دعا ہزارہ کا کیس لڑا ہے. کیونکہ کیس کی جو باریکیاں ہیں اور جس طرح ان کو دیکھا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے, اور کیا کیا پوائنٹس نکالے جاتے ہیں, تو میرے خیال سے جبران ناصر سے بہتر اس وقت کراچی میں اور کوئی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ جڑے رہیں گے ساتھ, اور جس طرح ہم نے دعا ہزارہ کے لیے آواز اٹھائی انشاءاللہ ام حبیبہ کے لیے بھی ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. اور بھی کچھ کیسز ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا.